السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ربیع الاول میں بیان کرتے وقت رو پڑتے ہیں، حالانکہ یہ تو خوشی کا ایک موقع ہے، تو اس میں آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، جشن ولادت، اس میں روتے گائے کو ہے۔ آج یہ سوال میں حاضر ان سے کرتا ہوں، جو بھی جواب دینا چاہے اس کو اجازت ہوگی۔ ملاقات کے وقت بعضوں نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، تو ان کو پوچھے کائے کو روتے تھے یعنی ملاقات کی خوشی میں رو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے، یعنی ایک یعنی کہ دلیل ملی نا اپنے کو، تو یہ بھی جواب ہی ہے نا۔ جب کوئی سفر سے آئے دور دراز سے، وہ ماں سے ملا باپ سے ملا تو وہ رو پڑتا ہے۔ اسی طرح جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا تذکرہ سن کر بھی رونا آ جاتا ہے۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، اس میں ایک سوال جواب دیا۔ عاشق اپنا حال چھپاتا ہے لیکن وہ سوالات کیے جا رہا ہے۔ اب عاشق جو وہ کہتا ہے، نعم سرا طیف من اہوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم۔ جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت جو ہے وہ لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے۔ تو مجھے میرے محبوب کی، میرے آقا کی یاد آ رہی ہے، اور چونکہ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے، تو جب بہت زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو غم یہ عشق کا غلبہ، تو اس لیے وہ جشن ولادت کے موقع پر ہم سرکار کی محبت میں اگر روئیں تو نصیب کی بات ہے، کیونکہ ان سے تو ہمارا سب کچھ وابستہ ہے، اور انہی نے ہم کو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت میں بسانا ہے۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں روئیں گے تو کس کی محبت میں روئیں گے؟ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مالک جنت کہلاتے یہ ہیں۔ انہی کے سبب سے تو ساری کائنات وجود میں آئی، تو اس لیے ان کی محبت عین ایمان ہے۔ آپ خطبے میں بھی سنتے ہوں گے، لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں۔ جس سے جتنی محبت ہوگی اتنا اس کے لیے خوشی ہوگی تو رونا آئے گا۔ فراق بھی رلاتا ہے اور وصل بھی رلاتا ہے، تو جب محبوب سے جدائی ہوتی ہے تو بھی روتے ہیں، اور جب محبوب کا وصل یعنی قرب ملتا تب بھی رونا آتا ہے۔ مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے۔ تو اس طرح جشن ولادت کے موقع پر بھی جو رونا ہے نا، وہ خوشی کا رونا ہے، غم کا بھی رونا ہے۔ غم ان مانو گر کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ روئے کہ میرے آقا کے ولادت کا جشن تو ہے، لیکن آقا کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے۔ یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو، وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا کے غم میں ہمارے آنسو برباد نہ ہوں، بس ہم خوف خدا سے روئیں، عشق مصطفیٰ میں روئیں، نیکیوں کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ آتا ہے تب خوشی کے مارے روئیں، معاذ اللہ شامت نفس کی وجہ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو ندامت میں روئیں۔ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے تو ایک پتھر
سے پانی نکل رہا تھا، رو رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ وہ جہنم میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے بھی نہ ڈال دیا جائے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو امان دے دی. اس نبی نے ان کو یہ خبر دے دی کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے تو پھر وہی پتھر سے پانی جاری اور رو رہا ہو. آپ نے اس سے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو جہنم سے آزادی کا مژدہ مل گیا، خوشخبری مل گئی تھی. فرمایا کہ وہ خوف کا رونا تھا، اب شکر کا رونا ہے. بزرگوں کے اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں. کسی کو روتا دیکھو تو یہ مت سوچو کہ یہ کیوں رو رہا ہے. اگر کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو. تو اس لیے کسی پر ہم کو بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. حسن الظن من حسن العبادت ہے، حدیث پاک ہے کہ اچھا گمان عمدہ عبادت میں سے ہے. تو ہم کیوں نہ یار حسن ظن رکھ کر عبادت کا ثواب حاصل کر لیں. احد پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ میں پہاڑ پہ ایک بار گم ہو گیا تھا. میں تو اکیلا گیا تھا لیکن کوئی اور بھی تھا ساتھ، وہ وہیں ملا تھا مجھے. ہم لوگ احد پہاڑ سیدنا حمزہ کی زیارت پر پہنچے تھے. تو احد شریف پر ہم حاضر ہوئے، چڑھ گئے اوپر. اب کہیں راستہ نظر نہیں آئے، دھوپ بھی نکل آئی. وہ بیچارہ گھبرایا ہوا تھا جو ملا تھا. اب میں تو مطلب اشعار پڑھوں کیا، بیٹھ جاؤں لیٹ جاؤں اور مطلب اور پڑھوں کیا شعر. وہ گھبرایا بیچارہ. لاشا میرا طیبہ کے بیاباں میں پڑا ہو اور روح بنے بلبلے بستان محمد، اور روح بنے بلبلے بستان محمد. اور اس طرح کا اشعار میں پڑھ رہا تھا اور وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ بس واقعہ کی گلیوں میں گم ہو گئے اور بس اب. تو وہ بیچارہ تھا نا، وہ اجنبی تھا، وہ اس کو تعجب ہو رہا تھا. وہ ایک لیڈر تھا، اس نے پھر آرٹیکل لکھا کسی رسالے میں اور اس میں اپنا سفر نامہ لکھا. وہ بولا میں اگر الیاس کا تذکرہ نہیں کروں تو میرا سفر نامہ ادھورا ہے. تو اپنی تو لائن یہ ہے کہ ہم خدا والے بھی ہیں اور مصطفیٰ والے بھی ہیں. تو جو مصطفیٰ والا نہیں ہے وہ خدا والا نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی جو مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نہیں.